الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. درود پاک کی توفیق اللہ رب العالمین جب مرحمت فرما دیں تو یوں سمجھیں کہ اللہ نے پہلے آپ کے اس درود کو قبول کر لیا ہے اور پھر آپ کو اس کی توفیق دی ہے. بہت عرصہ پہلے مناظر اہل سنت حضرت مولانا عبدالستار صاحب توصیفی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آپ نے مجلس میں بیٹھتے ہی ارشاد فرمایا کہ مجھے کچھ انقباض محسوس ہو رہا ہے، درود کا ورد ہو جائے ذرا، کیونکہ درود پاک رحمت کو کھینچ لیتا ہے اور جتنی بھی ظلمت ہو، جتنی بھی تاریکی ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، یہ بات تو بالکل طے ہے کہ درود پڑھنے سے رحمت آتی ہے، اور جب رحمت آتی ہے تو پھر وہ ساری ظلمتوں کو دھو کے رکھ دیتی ہے. اس لیے کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی حال میں سب سے بنیادی عمل درود پاک کا ہے، اور درود پاک سارے غموں سے آزادی کا ایک مؤثر وظیفہ ہے. عام طور پر اس وقت ہم جتنے لوگ پریشان ہیں، یہ باتیں میری عوام سے ہو رہی ہیں، میں آ رہا ہوں واپس. اس میں ہم دو طرح کے حالات کا شکار ہیں. یا تو ہم اللہ کے عذاب پہ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آزمائش میں ہیں. اب میرے جو حالات ہیں اس وقت، میں بیمار ہوں، قرض ہے، مرض ہے، علت ہے، ذلت ہے، طرح طرح کے حالات ہیں. یہ آزمائش سے ہیں یا عذاب سے ہیں، اس کا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ میری جو اوپر قرض ہے اس وقت، میرے اوپر جو پریشانیاں ہیں، میں گھر پہنچتے ہی میری لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. خوب کمانے کے باوجود خوب تنگ ہوں، خوب پیسے کے باوجود بے چین ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ باتیں دو ہی ہیں. اور اگر آزمائش ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اور عذاب ہے تو اس کی کیا علامت ہے؟ اور اگر عذاب ہے تو اس کھلی آنکھوں سے میں جب تک میں زندہ ہوں اس عذاب سے نکلوں گا کیسے؟ اور آزمائش ہے تو اس سے کیسے نکلوں گا؟ تو عذاب کی علامت یہ ہے کہ اس انسان کی زبان پر ہر وقت گلہ رہے گا، شکوہ.
کیا حال ہے جی آپ کا؟ اور جی کوئی حال نہیں میرا، بہت پریشان ہوں۔ یہ علامت اس بات کی کہ اس شخص پر نزول غضبی ہے، اللہ ناراض ہے اس شخص سے۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ میں گھر جاتا ہوں، بیوی سے 2 باتیں کرتا ہوں، تیسری بات میں کہتا ہوں بڑا پیڑا مقدر سی میرا، جس دن میرا تیرے ساتھ جوڑ ہوا، اللہ نے مجھے اتنی گندی اولاد دی ہے، سارے غم اللہ نے مجھے ہی دینے تھے۔ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آپ کی زبان اس طرح کے الفاظ بولتی ہے تو آپ سے اللہ ناراض ہیں۔ آپ نے جو لاشعور میں کلمہ پڑھا تھا نا، لا الہ الا اللہ، اس کو شعور میں آ کر پڑھیں، پہلے پڑھتے ہی آپ سیدھے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب سے بڑا عمل استغفار کا ہے، استغفار کا ہے۔ اور جو ہی آپ استغفار پڑھیں گے اور آپ پڑھتے رہیں گے استغفار، تو استغفار کی برکت سے آپ کے یہ حالات سدھرنا شروع ہو جائیں گے۔ جتنی اللہ کی ناراضگی متوجہ ہے وہ استغفار کی برکت سے ختم ہو جائے گی بصورت عذاب، اور عذاب کی علامت میں نے عرض کر دی۔ دوسری بات،